جتنی بھی کہانیاں حضرت نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ تورات سے لیتے ہیں، وہ انجیل میں خود نہیں۔ روح کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف کا قصہ بھی ہوتا ہے، یاجوج ماجوج کو آدم کی درجہ اولاد حدیث میں ہی کہا۔ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا۔ نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا، آپ حدیث کی جان کو آپ سمجھیں، آپ کہ جو شخص جس طریقے سے سورہ کہف نازل ہوئی ہے اس طریقے سے پڑھے گا تو دجال سے نجات حاصل کرے گا۔ یہ حضرت مریم کے نام پہ کھائیں گے اور یہ دجال کے نام پہ، مسیح کے نام پہ کھائیں گے، اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اصحاب کہف کی حالت ہو جانی ہے ہماری، کیونکہ مسلمانوں کے اپنے گھر کے بچے یا تو نصارہ کی طرف بھاگیں گے یا یہود کی طرف بھاگیں گے۔ یہ نہیں کہ کچھ بندے اپنے ایک ٹائرنٹ قسم کے کنگ سے بھاگ کے غار میں چھپ کے تھے، یہ واقعہ نہیں تھا یہودیوں کے پاس، یہ تو ہر دور میں ہر بادشاہ کے ساتھ ہوا ہے واقعہ۔ یہ واقعہ جو ان کے ساتھ ہوا، کیا ان کے ساتھ معاملہ اور معجزہ کیا ہو گیا، اس معجزے کو کس تفصیل سے بتا سکتے ہو تم، تاکہ تمہیں پتہ چلے تمہیں ان معجزوں کو حرکت میں لانا آتا بھی ہے کہ نہیں۔ تو واقعہ ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا دجال کی ٹائم پہ جو سورہ کہف جس طریقے سے بچا رہی ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں، جو اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی مدد آنی ہے، وہ بتائیں گے۔ میں تو خالی ایک ون آف دا مینی کنڈیشنز پوری کرنے کے بعد یہ کہ بیر منیمم یہ تو نظر آ رہا ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ انبیاء کرام کے پاس جو معجزات ہیں اور دجال کے پاس بھی اسی طرح کی طاقتیں لگ رہی ہیں کہ وہ غیب کی کچھ طاقتیں ہیں جس پہ وہ عمل کر رہا ہے، تو ان دونوں میں حقیقت کے اعتبار سے کیا فرق ہوگا؟ اور آپ کی جو مثلا بات ہے اس میں ایک یہ بھی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ جیسے دجال مثلا موجودہ سائنس یا فزیکل لاز ہی آگے ترقی کرتے ہوئے اتنے آگے پہنچ جائیں گے کہ ایک ایسی شخصیت آئے گی جو بہرحال ان فزیکل لاز پہ بہت زیادہ ایک طاقت رکھتی ہوگی، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ ایسے تو ممکنات کی تو کوئی حد نہیں ہوتی، مگر جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں اس ٹیکسٹ کو جو کہ حدیث کے تھرو اور ان تمام کتب کے اندر جو معاملات لکھے ہوئے ہیں، وہ کہیں سے بھی ایسے نہیں ہے کہ اس میں اچنبے کا عنصر نہ ہو۔ میسو سرپرائز ہے، ایکیوٹ شاک۔ تو اگر سائنس ترقی کر کے ادھر تک پہنچے گی اور ایک بندہ وہاں پہ اس سائنس کے اس معاملات کو استعمال کرے گا تو پھر کیا اچنبا ہونا، پھر کیا سرپرائز ہے، پھر تو معجزہ ہی نہیں، پھر تو کوئی طاقت ہے، پھر تو ایک پارٹی دجال کی آئے گی تو دوسری پارٹی اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسی سائنس کو استعمال کر رہی ہوگی۔ یہاں پہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اس سوال سے آپ کو میں آپ کو یہاں پہ لے جاتا ہوں کہ یہ بات پتہ ہونی ضروری ہے کہ دجال صحابہ کرام سے ملاقات کر چکا ہے۔ جس طرح بھی یہاں کا آخر کے دور میں آنے والی کوئی مخلوق ہے اور پہنچی وہ پیچھے کے دور میں ہے اور کافی دفعہ سائٹ ہو چکی بھی ہے۔ کچھ علماء کرام نے تو باقاعدہ لکھ دیا ہے تحریری طور پہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی سائٹنگ ہوئی ہے اس کی، اور پراپرلی ایکشنز ریکارڈڈ ہیں اس کے۔ ایک فکر تو یہ ہے اس بارے میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب سبا کا تخت منگوایا تھا تو دجال نے لا کے دیا تھا۔ یہ وہی مخلوق ہے جو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتی رہی ہے ڈیورنگ دا ہول ٹینیئر آف ہیومن بینگس۔ مگر یہ بات ہوتا ہے، چلیں وہ تو چلیں جنہوں نے جو بھی لکھ دیا کہ دجال صحابہ کرام کے دور پہ پایا گیا ہے، ملاقات ہوئی ہے۔ اور جو حدیث بہت ضروری ہے وہ پتہ کرنی، اس سوال کے جواب میں آپ کو بتا دوں کہ دجال نے انکوائری کی تھی جب وہ اس کو صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ ایک زنجیروں میں بندھا ہوا تھا، اور وہ اس طرح بندھا ہوا تھا کہ وہ چھڑانے کی کوشش کرتا تھا اپنے آپ کو، اور ہوا میں جاتا تھا اور پھر زنجیروں سے بندھا ہوا تھا تو اوپر تک جا نہیں سکتا تھا، پھر واپس آتا تھا، پھر اوپر جاتا تھا۔ اور کیا اور کس قسم کی زنجیر تھی وہ تو خیر جس طریقے کا معاملہ اس وقت لوگوں نے دیکھا وہ بیان کر دیا، مگر لگ ایسے ہی رہا ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی زنجیر تو نہیں ہے کہ جس کو وہ باندھ کے وہ ہزاروں فٹ کی کوئی لوہے کی زنجیر ہے اور وہ اس سے وہ نکل نہیں سک رہا۔ جو اس طرح کی طاقتیں رکھتا ہے اسے زنجیر نہیں ٹوٹ رہی ہے، اس کو
ایک چھوٹی سی بڑھیا جو ہے سائز کی، چھوٹے سے سائز کی بڑھیا، وہ نہیں، اس نے اس کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. آپ کو مفروضہ میرا یہی ہے کہ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے کہ جس میں صحابی گئے ہیں اور اس سے ملے ہیں، وہ گم ہو گیا تھا ان کا جہاز. جنہوں نے نہیں سنی ہوئی حدیث یہ پڑھی ہوئی، ان کو میں بس اس کا خلاصہ بتا دوں کہ نبی علیہ السلام نے مسجد نبی میں ممبر پہ تشریف لائے اور ایک امیڈیسی دکھائی، امیڈیسی کی خبر جلدی سے سننا نہیں ہے. اور انہوں نے تمیم الداری کو کے بارے میں بتایا کہ تمیم الداری نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. یہ ہے کہ وہ جہاز پہ، بحری جہاز پہ سفر کر رہے تھے، ایک قافلہ جا رہا تھا تجارت کے لیے، اور وہ جہاز پانی میں ہی طوفان کی نظر ہوا اور گم ہو گیا. اور وہ کافی عرصہ پانی میں ہی ادھر ادھر اپنی منزل تلاش کرتا رہا، نہیں ملا، یہاں تک کہ ان کو ایک جزیرے پہ جا کے رکا جہاز. وہاں پہ انہوں نے ایک عجیب سی مخلوق دیکھی جو کہ بالوں سے پوری طریقے سے کورڈ تھی، اگر وہ بات کرتی تھی مخلوق. اور وہ مخلوق نے آ کے باقاعدہ ان کا استقبال کیا اور کہا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ عرب سے آئے ہیں. تو وہ اسی زبان میں بات کرتی تھی، یہ بھی تو سوچیں. اور اس نے کہا کہ اچھا میں تمہیں ایک چونکہ عرب سے آئے ہو تو تمہیں میں نے ایک چیز دکھانی ہے اور ہمیں بھی بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو وہ مخلوق جو ہے وہ ان کو ایک کٹیا میں لے گئی، جو وہاں پہ ایک بڑھیا تھی. اس بڑھیا نے کہا کہ آپ لوگ عرب سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے اس بڑھیا نے کہا کہ ایک جوان کی طرف اشارہ کیا کہ جو جکڑا ہوا تھا زنجیروں سے. حضرت فاطمہ بن قیس رضی اللہ عنہ، اسے مروی حدیث ہے کہ اس حدیث میں ان صحابہ کرام نے دیکھا، نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال ہوا میں آسمان کی طرف اڑتا تھا اور پھر زنجیر سے جکڑ لیا جاتا تھا اور پھر واپس آ جاتا تھا. پھر اس طریقے سے اس کی موومنٹ جو تھی نا وہ چل رہی تھی. بہرحال نہیں چھڑوا سکتا تھا زنجیر. تو اس نے جب دیکھا کہ عرب سے کچھ لوگ آئے ہیں تو اس نے پوچھا، 3 چیزیں پوچھی. اس نے کہا کہ کیا ایک فلاں علاقے میں جو جورڈن میں ہے وہاں پہ ایک مشہور باغ ہے، وہ ابھی بھی پھل دیتا ہے یا خشک ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں وہ ابھی بھی پھل دیتا ہے. پھر اس نے دریا کا پوچھا، ایک فرات کا اور ایک اور کسی پانی کے ذخیرے کا، کہ کیا وہ بھی ابھی پانی ہے اس میں یا وہ بھی خشک ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو پانی ہے اس میں، ابھی خشک نہیں ہوا. پھر اس نے کہا کہ کیا عرب میں کسی بندے نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اعلان کر دیا. پھر اس نے کہا کہ تمہارے لوگوں کی بہتری اسی میں ہے کہ تم اس کے اوپر بیعت کرو اور تمہاری بچت ہو جائے گی اس سے. اب یہ واقعہ نکل پڑے واپس، خیر ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچ چکے تھے عرب. انہوں نے آ کے، اس وقت حضرت تمیم الداری مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، یہ اپنے اسلام سے پہلے کا واقعہ ان کے. اس کے بعد اسلام لائے اور اس کے بعد نبی اسلام کو بتایا کہ یہ واقعہ ہمارے ساتھ ہوا تھا. تو چونکہ یہ نبی اسلام نے خود ممبر پر اعلان کیا، اس پوری حدیث کو بتایا ہمیں، پورے واقعے کا بیان کیا ہمیں، تو یہ بات تو پتہ چل گئی کہ صحابہ اکرام سے یہ مخلوق ملی ہے. اب رہی بات دجال نے تو ابھی آنا ہے، تو وہ پہلے کیسے ملا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کسی اور ریلم کے اندر، کسی اور جہان کے اندر سے انٹری اینڈ ایگزٹ ڈور ویز ہیں، جس کی میں بات کر رہا ہوں نا. سورہ اصحاب کہف نے یہ جو معاملہ کس بھی طریقے سے اس کو یہ کرنا آتا ہے. بھولیے گا مت، یہودیوں نے یہی 3 چیزیں پوچھی ہوئی ہیں اور اسی دجال کا ہی ویٹ ہو رہا ہے ان کا. وہ دجال نہیں کہتے، وہ تو مسیح کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے. اور نبی اسلام نے بھی مسیح ہی کہا ہے، دجال کا نام مسیح ہی ہوگا، یہ مسیح کے نام سے ہی آئے گا دنیا میں. مگر یہ اصلی مسیح نہیں، یہ مسیح دجال ہے. اور ہمارے جو مسیح ہیں عیسیٰ ابن مریم، وہ ان کا نام بھی مسیح ہے. اب آپ کو کیوں یہ آپ کے سوال کے جواب میں یہ والی بات بتائیے کہ یہ کوئی عام سا تو معجزہ نہیں ہے کہ ابھی اس نے آنا ہے، مگر پہلے بھی اسی دنیا میں پایا گیا ہے اور انسانوں سے ملاقات کی ہے. اب اس نے کیا سوال پوچھے ہیں، یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. اس نے وہ سوال جو پوچھے ہیں نا، وہ ٹائم کے پوچھے کہ کس ٹائم پہ، اور اس نے ان دروازوں کے پوچھے کہ
either of these two things are one of those doorways which I think are very important clues. بہت ہی ضروری clues اس نے دی ہیں کہ وہ اگر پانی چل رہا ہے تو پھر فرات کے پانی کا ورنہ کیا تعلق ہے. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں. تو حدیث ہے اینڈ آف ٹائمز کے اوپر فرات کے پانی کی, ادھر سونے کا پہاڑ نکلنا ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ ہو کہ نبی اسلام نے جب اپنے خواب میں عیسیٰ کا بتایا تھا کہ وہ کعبے میں طواف کر رہے تھے تو ان کی کیا نشانی تھی کہ انہوں نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا تھا اور پانی ٹپک رہا تھا. ٹھیک ہے, پانی ٹپک رہا تھا, اور دجال نے حضرت عیسیٰ کا کیا کہ مررنگ کرنی ہے, میمکری کرنی ہے حضرت عیسیٰ کا کہ حلیے میں, اور اس طریقے سے آنا. حضرت عیسیٰ کہاں ہیں؟ وہ ان پیتھ ویز میں سے کسی ایک پیتھ ویز سے اللہ تعالیٰ نے کسی اور آسمان کے اوپر ان کو وہاں پہ ٹھہرایا ہوا ہے. اب ان پیتھ ویز میں سے واپس آتے وقت یہ بہت بڑا عنصر ہے, اس کو کسی فیکٹر کو آپ نے اپنے ذہن سے آؤٹ نہیں ہونے دینا کہ عیسیٰ جب آئے ہیں تو ان کے پانی جو ہے نا ٹپک رہا ہے بالوں سے. یہ اور کہاں ملتا ہے ہمیں؟ یہ ہمیں ملتا ہے حضرت عمر خطاب بیان کرتے ہیں سب سے مشہور حدیث کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں اسلام کیا ہے. یہ حدیث بہت مشہور ہے اور بہت قوی اور بہت ہی کرٹیکل سینٹرل حدیث ہے. مگر اس حدیث کا شروع کیا ہے؟ اس سے اور بہت سارے راستے دماغ کے کھل جائیں گے کہ حضرت عمر نے بیانیہ کیا دیا ہے ادھر. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا بندہ جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا, تو وہ لوکل نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہ لوکل نہیں تھا مگر وہ ایسا تھا جیسے کہ ابھی کسی سفر سے نہیں آیا. لوکل نہیں ہے تو سفر سے کیسے نہیں آیا؟ کیونکہ انہوں نے بتایا کیونکہ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے, سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور بال بھیگے ہوئے تھے. یاد رکھیے گا, پھر حدیثہ کے بال بھی بھگونے ہیں آپ نے, یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے, شیطان کا تخت پانیوں پہ حدیث یہ جزیرے پہ گئی ہے, یہ کشتی گم ہو گئی ہے. حضرت عیسیٰ نے اور باقی کے اوپر کے آسمانوں سے نیچے آنا ہے, ہمیں پتہ ہے نا. تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کے جو ساتھ نقشہ بتاتے ہوئے کہ ایک اس آسمان 7 آسمانوں میں سے پہلا آسمان یہ والا ہمارا ہے, اس کے اوپر پانی ہے. یہ حدیث ہے. اس کے اوپر دوسرا آسمان ہے, پھر اس کے اوپر بھی پانی ہے, پھر تیسرا آسمان اور بھی پانی ہے. اس طرح ہر 6 آسمانوں کے اوپر پانی ہے, اور پھر اس 7ویں آسمان کے اوپر بھی پانی ہے, اور اس کے اوپر اللہ کا تخت ہے. یہ بہت آسانی سے سمجھیں. جبرائیل جب آتے ہیں تب بھی پانی ٹپکتا ہے, عیسیٰ اپنے مریم دیکھے جاتے ہیں تب بھی پانی ٹپکتا ہے. تو یہ وہ راستے ہیں, یہ وہ راستے ہیں جن کے تھرو یہ وہ معجزے کو چھوڑ دیں آپ, دجال نے جو طاقت پکڑنی نبیوں والی, مگر ان راستوں سے ضرور گزر کے آتا ہے. وہ راستے وہی ہیں ادھر سے یہ جس کا اس کو پتہ ہے, جن کا اس کو پتہ ہے جن راستوں کا. اس لیے حضرت عیسیٰ کو پتہ ہونا ہے کہ تو کدھر کدھر کیا کیا کون کون سی طاقت اٹھا کے کہاں سے لاتا ہے. یہ کیپیبلٹی کس ریلم کی ہے, کس جہان کی ہے, کس جہان کی ہے. یہ وہاں پہ عام باتیں ہیں, یہاں پہ عام باتیں نہیں, یہاں پہ معجزے بن جاتے ہیں. آ کے مجھے پتہ ہے, عیسیٰ ابن مریم نے کہنا ہے مجھے پتہ ہے تیری ساری اوقات کا. اس لیے اس کو پتہ چلنا ہے کہ یہ تو میرے سارے راز جانتا ہے کہ یہ تو میں جس جگہ سے یہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہوں, جو بھی ٹیکنالوجی ہے, تو یہ تو میں تو سرپرائز نہیں کر سکتا. اور یہ تو اوپر کے آسمانوں سے آئی ہوئی, اور وہ بھی نبی ہیں, یہ ایسی ہستی ہے. تو بہت اطمینان سے سمجھنے والی بات ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا تھا کہ جب نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال کو صرف ایک نبی ہی مار سکتا ہے. اس لیے میں آپ سے کہتا نا کہ ایسا کیا ہے جو عمر بن خطاب کی تلوار سے ایک بندہ نہیں مرے گا. تو اس دنیا میں وہ جو چیزیں ہیں وہ کسی اور دنیا میں شاید معجزے ہوں جو ہمارے سے نیچے کی دنیا ہو. ہمارے سے اوپر ہی کوئی دنیا ہے, اس میں جو عام سی بات ہے, جو نارمل لاز ہیں, وہ یہاں پہ اگر اپلائی کرنے کی کوئی شکل کوئی طاقت ہو ہمارے پاس, تو وہ یہاں پہ معجزہ بن جائے گی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبیوں کے پاس کوئی ایسا معجزہ نہیں ہوتا کہ جو کسی بھی جہان میں نہ ہو, نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی ہونے کا مطلب بہت بڑا ہوتا ہے, اور اس میں تمام تر آسمانوں کی تمام تر معاملات نبیوں کو کے لیے عمومی سی بات ہوتی ہے.
اب تمام نبیوں کے لیے ہوتی ہے کہ نہیں یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ یہی ہے وہ 3 صورتوں کا ٹرائیڈ جس میں نبیوں کی 2 قسمیں بتائیں اللہ نے، ٹھیک ہے، اور رسول نبی اور صدیق نبی۔ سورہ مریم نبیوں کی کلاسیفیکیشن کر رہی ہے کہ 2 طرح کے انبیاء ہیں۔ اب اسی سورہ کہف کے اندر ہی ایک ایسا واقعہ ہے جو کہ ہم ابھی کرتے ہیں کور، بس زیادہ تفصیل میں نہیں کروں گا میں، وہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا۔ وہ بھی پانی کے اندر سے ہی گزر کے جائیں گے، جب کسی اور جہان میں انٹر ہوں گے تو پانی میں سے ہی گزر کے جائیں گے، اور وہ بھیجے بھی ادھر ہی گئے ہیں کہ جہاں پہ ایسا علم ہے کہ ایک ایسے بندے کو اللہ نے کہا ہے من لدنا، ہم نے دیا اس کا خصوصی ہماری طرف سے گیا ہوا علم، کہ جو کہ تم بھی سیکھ سکتے ہو، جاؤ سیکھ لو۔ اور سورہ کہف صریحاً انہی الفاظ میں بتا رہی ہے کہ وہ ایک ایسا علم ہے جو کہ حضرت موسیٰ سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو بھیج رہے ہیں کہ اگر تم نے وہ علم سیکھنا ہے اور تمہیں وہ علم چاہیے جو ہم نے اس ایک اپنے خاص بندے کو دیا ہوا ہے، تو پھر فلاں علاقے میں جاؤ جہاں پہ 2 بحر ملتے ہیں، بحر پانی یاد رکھیے گا، اور ان پانیوں کے اندر سے کیا واقعہ ہوتا ہے، ابھی آپ کھولیں 61 سے میں آپ کو جلدی سے یہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے سورہ کہف، کیا کس طریقے سے یہ سارے کے سارے معجزے دکھا رہی ہے ہمیں۔ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ یہ بھی نبی ہیں، حضرت یشوع بن نون، جاشوا، یہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے واقعہ۔ حضرت موسیٰ ابھی بتائیں گے کہ کیوں جاری رکھیں گے، مگر انہوں نے کہا کہ میں ہر قیمت پہ اس بندے سے ملنا ہے اور اس علم کی طرف پہنچنا ہے میں نے۔ یہ الفاظ اتنے وہ شدت الفاظ نہیں ہیں، مگر جو عربی ہے نا اس میں شدت کا سیکھا ہے۔ ورنہ برسوں چلتا رہوں۔ جی ہاں، کہ میں چاہے لاکھوں سال چلوں، مگر میں نے وہ جگہ پہ پہنچے، مجھے وہ ڈھونڈنی ہے وہ جگہ۔ دوبارہ سے آیت پڑھیں۔ جب موسیٰ نے اپنے نوجوان شاگرد سے کہا تھا کہ میں اس وقت تک اپنا سفر جاری رکھوں گا جب تک 2 سمندروں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، جی ہاں، اب ورنہ برسوں چلتا رہوں گا۔ جی ہاں، اب یاد کریں میں نے اصحاب کہف کے بارے میں ایک آپشن بتائی تھی کہ وہ سینٹر بلج آف دا پلانٹ کے اوپر سورج ایسی جگہ سے نہیں گزرتا کہ جہاں سے دائیں سے بھی کترائے اور بائیں سے بھی کترائے ایک ہی 12 گھنٹے کے اس سائیکل میں۔ 2 بحر بھی ایسی جگہ پہ نہیں ملتے کہیں پہ، 2 بحر بھی بلج آف دا پلانٹ پہ کہیں پہ بھی نہیں مل رہے۔ 2 بحر کہاں ملتے ہیں؟ میں ویسے ایک آپشن بتا رہا ہوں، یہاں پہ ایک آپشن ہے کہ وہ والی جگہ دیکھتے ہیں کہاں پہ 2 بحر ملتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے نا، اب تو چلی میں ملتے ہیں 2 بحر، پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن ملتے ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے، پیسیفک اوشن اور اٹلانٹک اوشن ملتے ہیں، اور انڈین اوشن، ساؤتھ افریقہ میں انڈین اوشن اور اٹلانٹک اوشن ملتے ہیں، اور آسٹریلیشیا کے اندر پیسیفک اوشن اور انڈین اوشن کا ملاپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اوپر نارتھ پول میں تو بیرنگ سی ہے، وہاں پہ تو نہیں اوشن ملتا، اٹلانٹک اوشن بیرنگ سی کے اندر آئی تھنک جو بھی وہاں پہ پیسیفک اوشن کی انٹری نہیں، اور اسی طریقے سے انڈین اوشن تو نارتھ میں ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو بحر کے 2 بحر مل رہے ہیں نا، یہ سدرن ہیمسفیئر میں مل رہے ہیں۔ اب تو یہ تو بڑے بحر ہو گئے جو اوشنز ہیں، تو کیا پتہ ہے بحر نہ ہو، سمندر ملتے ہوں کہیں پہ، 2 سمندر کہاں پہ ملتے ہیں؟ اب تو ہمارے پاس ہے نا نقشہ، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 2 سمندر، مگر اس پہ یہ بھی مطلب نہیں رہتا کہ سر سمندر اور بحر ہی کیوں، پانی کے کسی بھی ذخیرے کو اللہ تعالیٰ بحر کہہ سکتے ہیں، تو پھر پوری دنیا میں کہیں پہ بھی 2 بحر مل سکتے ہیں۔ مگر یہ 2 میجر آپشنز آپ کے پاس ہونے چاہیے کہ کہاں پہ یہ واقعہ ہو سکتا ہے۔ اب مقصد یہ نہیں کہ وہ جگہ ڈھونڈنا، مقصد یہ ہے کہ اس جگہ میں خاصیت جو ہے وہ ڈھونڈنی، وہ دجال نے آرام سے انٹری ایگزٹ کر رہا ہے ادھر، ابھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ کیسے معاملہ ہوا۔ ابھی دیکھیں، اب یہ 2 میں تھوڑا سا واقعے کی تھوڑا سا پری ٹیکسٹ بتا دوں کہ موسیٰ کی تمام تر ہسٹری ہمارے پاس ہے، یہودیوں کی بھی ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ہے، کافی حد تک کوریلیٹ کرتی ہے۔ مصر میں کیا چل رہا تھا، پیدائش کب ہوئی، بچپن میں پانی میں چھوڑا گیا ان کو، یاد رکھیے گا، فرعون نے پانی میں سے ہی آسیہ نے لے لیا، اور بچپن سے لے کے سارے واقعات، پھر
جو حضرت موسیٰ کا سفر ہے اکیلے میں نبوت سے پہلے کا، جب انہوں نے 12 سال گزارے ہیں شادی سے پہلے، ٹھیک ہے، اور پھر ان کی شادی ہو گئی، اس کے بعد وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں، اتنے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ خود آواز لگاتے ہیں موسیٰ کو کہ سورہ القصص میں پوری، ٹھیک ہے. اب یہودیوں کی پھر تقریباً وہی اسٹوری ہے. قرآن پاک اور تورات نے کہیں پہ بھی کوئی میجر ڈفرینس نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوا، پھر قبطیوں کو بنی اسرائیل کو قبطیوں سے چھڑا کے نکال کے مدین تک لے کے جانا، پھر جیریکو سے پھر جروسلم تک کا سفر، اور پھر جو بھی واقعہ ہوا کوہ طور کا، اور اس کے بعد یہ پوری ہسٹری ہم سب کو بڑی تفصیل سے پتہ ہے. جتنی دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی ہسٹری اللہ نے بتائی ہے وہ کسی اور نبی کا ذکر نہیں ہے. مور دین 116 ٹائمز موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے، سوائے ایک ایسا واقعہ جو تمام علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کہیں پہ فٹ نہیں ہوتا. وہ کون سا واقعہ ہو؟ یہ والا واقعہ. کہ یہ والا واقعہ کدھر ہوا ہے؟ یہ مدین کے سفر کا تھا، یہ کوہ طور سے پہلے کا ہے، یہ مصر کے دوران سٹے کا واقعہ ہے، یہ کب کا واقعہ ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا ایک ہنٹ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ چونکہ یہ یشوع بن نون ہے ساتھ، تو جب یشوع بن نون کی انٹری ہوتی ہے تب پتہ چلے گا یہ واقعہ کب، ورنہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ واقعہ کب ہوا. تو ہمارے پاس تھوڑا سا ایک وہ جو ٹائم کی کیپسول تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ یشوع بن نون یہاں پہ آ گئے. اب کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ واقعہ ریگولر معجزات کا واقعہ نہیں ہے جو کہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہو رہے ہیں. یہ ایک خاص موقع کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ٹائم لائن ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے نہ ہی پتہ چلنے دی، نہ ہی ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ٹائم پہ کب یہ والا واقعہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ بحر جو ہے نا، کیونکہ حضرت موسیٰ کا ٹینیور ہمیں پتہ ہے کدھر سے کدھر تک کا ہے، ٹھیک ہے، مصر سے لے کے فلسطین تک کا ٹینیور ہے، اور بیچ میں ایک جگہ پہ ری انٹری ہے. مگر یہ وہاں پہ کہیں پہ 2 بحر نہیں ملتے، ٹھیک ہے. اور حضرت موسیٰ کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ان کے قریب کوئی ایسا نہیں ہے. یہ حضرت موسیٰ کے الفاظ سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ ان کے مشاہدے میں، ان کے جاننے والوں کے، ان کے جو بھی ایکسپیرینس ہے ان کا آن دا پلانٹ ارتھ، اس میں اس بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو پتہ ہو کہ ہاں وہاں پہ 2 بحر ملتے ہیں، ورنہ یہ الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام الفاظ استعمال نہ کرتے. So this area is not in the vicinity of the Mediterranean Sea, the Sea of Galilee, اور جو سویز کنال 2 جگہوں پہ کنیکٹ کرتی ہیں نا، اب دوسری طرف جو انڈین اوشن کا اسٹریٹا بنتا ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے. اب کہاں پہ ہے وہ ہمیں بھی نہیں پتہ، ٹھیک ہے. وی کین ڈو دا میتھ کہ کہاں پہ جیوگرافی میں 2 بحر مل رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ کیپ ٹاؤن میں ملتے ہیں، اور چلی میں ملتے ہیں، اور یہ آسٹریلیا کے جزیروں میں ملتے ہیں، انڈین اوشن. تو ان میں سے ہی کوئی ایک ایریا ہو سکتا ہے کہ نہیں، اسے فرق نہیں پڑتا. اور حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ چاہے مجھے برسوں چلنا پڑے، میں نے وہ جگہ ڈھونڈنی ہے. دیٹس ویری کلیئر انڈیکیشن کہ it's pretty far, at least farther than موسیٰ علیہ السلام knows at that time. اب کیا واقعہ ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام کے ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ حضرت یشوع کے ساتھ، اور یہ دونوں چونکہ لمبے سفر پہ ہیں، دونوں کو پتہ ہے، تو راستے کے لیے جتنا ایک سامان رکھ سکتے ہیں رکھ لیا انہوں نے، اور ان میں کچھ کھانے پینے کا سامان بھی رکھ لیا، اور ایک مچھلی بھی پکا کے رکھ لیا، اوکے، مچھلی پکا کے رکھی ہوئی کہ راستے میں کہیں پہ مچھلی کھانے کی ضرورت پڑے گی تو مچھلی کھا لیں گے. یہ دونوں اب چل رہے ہیں. اب اگلی آیت آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا واقعہ ہوا.